الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مبارک مجلس میں جس موضوع پر کچھ دیر لب کشائی کروں گا وہ ہے دودھ پلانے کا بیان۔ پچھلی مجلس میں اسی موضوع پر گفتگو ہوئی تھی۔ آج بھی اسی موضوع پر کچھ دیر گفتگو کی جائے گی۔ جسمانی کمزوری سے بچاؤ کی خاطر خاوند کی اجازت کے بغیر دودھ چھڑانا۔ بعض عورتیں ایسی ہیں جو صحیح ڈھنگ سے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، یا کہہ لیجیے کہ اکثر عورتیں اپنے بچوں کو صحیح ڈھنگ سے دودھ پلاتی ہیں، لیکن بعض عورتیں ایسی ہیں جو دودھ نہیں پلاتی۔ وہ سوچتی ہیں کہ دودھ پلانے سے جسم کمزور ہو جائے گا اور خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ وہ اپنے آپ کو خوبصورت بننے کے لیے، جاذب نظر بنانے کے لیے اور اپنی عمر کم دکھانے کے لیے کچھ اس طرح کا عمل کرتی ہیں کہ وہ جو شریعت میں جو چیز مشروع ہے، جس کو کرنا چاہیے، جس سے بچے کا فائدہ ہے، عورت کا بھی فائدہ ہے، اس کو ترک کر دیتی ہیں، یعنی وہ دودھ نہیں پلاتی۔ کہتی ہیں کہ اس سے جو کمزوری ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اور بعض مرد حضرات بھی ہیں جو عورتوں کو دودھ نہیں پلانے دیتے، بعض انہی اسباب کی وجہ سے جو کہ لغو ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بچے کو دودھ پلانا چاہیے، اور اس طرح سے بچے کو دودھ سے محروم کر دینا یہ صحیح عمل نہیں ہے میرے بھائیو دوستو، اور یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، ناپسندیدہ فعل ہے۔ اور اس سلسلے میں حدیث میں ایک اس طرح کی وعید بھی آئی ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک عورت کو بغیر کسی شرعی اسباب کے اپنے بچے کو دودھ سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ غلط عمل ہے، غلط طریقہ ہے۔ اور بچے کو ڈبے کا دودھ پلانا، خشک دودھ پلانا اور اپنا دودھ چھڑوا دینا کہ ہماری عمر ڈھل نہ جائے، ہم نظر میں مطلب اچھی نظر آئیں، لوگوں شوہر کی نظر میں جو ہے کم عمر نظر آئیں، اس طریقے کی یہ دلیلیں صحیح نہیں ہیں، یہ بے شرمی کی دلیلیں ہیں۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں سویا تھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے۔ انہوں نے مجھے میرے بازوؤں سے پکڑا اور ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے اور مجھے کہا اس پہاڑ پر چڑھیے۔ میں نے عرض کی کہ میرے میں اس پر چڑھنے کی ہمت نہیں ہے، اس اونچے پہاڑ پر میں چڑھ نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے پہاڑ پر چڑھنا آسان کر دیتے ہیں۔ چنانچہ میں پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب میں پہاڑ کے برابر ہوا تو وہاں ہولناک آوازیں تھیں۔ میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جہنمیوں کے رونے کی آوازیں ہیں، اللہ المستعان۔ پھر مجھے لے کر آگے گئے تو وہاں ایسے لوگ تھے جو ایڑیوں کے بل الٹے لٹکے تھے اور ان کی باچھیں پھٹی تھیں جن سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے سوال کیا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری کا وقت شروع ہونے سے قبل روزہ افطار کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ برباد ہو گئے۔ راوی سلیمان کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ یہ ابو امامہ کے لفظ ہیں یا ابو امامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں، یا ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے اپنے کلمات ہیں۔ مجھے اگلے مقام پر لے کر کے گئے تو وہاں ایسے لوگ تھے جو بہت زیادہ پھولے ہوئے تھے،
انتہائی بدبودار اور بدترین حالت میں تھے، بدترین حالت میں تھے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ کفار کے مقتولین ہیں۔ پھر مجھے ایسے لوگوں کے پاس لے جایا گیا جو پہلے لوگوں سے بھی زیادہ پھولے ہوئے اور زیادہ بدبودار تھے۔ ان کی بدبو ایسی تھی جیسے یعنی لیٹرنگ وغیرہ کی، لیٹرنگ روم وغیرہ کی جو بدبو ہوتی ہے، حمامات کی جو بدبو ہوتی ہے، اس طرح سے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد مجھے آگے لے جایا گیا تو وہاں ایسی عورتیں تھیں جن کے پستانوں کو سانپ نوچ رہے تھے، پستانوں کو، چھاتیوں کو سانپ نوچ رہے تھے۔ میں نے سوال کیا کہ ان عورتوں کا جرم کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ عورتیں اپنے بچوں کو اپنے دودھ سے محروم کرتی تھیں، یعنی بغیر سبب کے، بغیر کسی سبب کے، جیسے خوبصورتی کے لیے اور کم عمر دکھائی دینے کے لیے، جوانی ڈھلنے نہ پائے، یہ سب جو ہے بیہودہ دلیلیں، تو ان سب کی وجہ سے ایسا کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی عورت واقعتاً وہ بیمار ہے، مریض ہے، ڈاکٹر منع کیا ہے، یا اس کے دودھ میں کچھ ایسی چیزیں جو بچے کو نقصان پہنچا رہی ہیں، تو ان کا مسئلہ دوسرا ہے۔ پھر آگے لے جایا گیا تو میری ملاقات بچوں سے ہوئی جو نہروں کے درمیان کھیل رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا مومنوں کے بچے ہیں جو قبل از بلوغت فوت ہو گئے، انتقال کر گئے۔ پھر مجھے مزید شرف یابی ہوئی اور وہاں میری ملاقات 3 افراد سے ہوئی جو شراب پی رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جعفر طیار، زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ ہیں۔ پھر مجھے ایک اور شرف نصیب ہوا اور میری ملاقات 3 آدمیوں سے ہوئی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہستیاں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور وہ میرے منتظر ہیں۔ یہ صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم طبرانی وغیرہ کی صحیح روایت ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک عورت کو بلا سبب اپنے دودھ سے بچوں کو محروم نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے ان کو، ایسی عورتوں کو عذاب دیا جائے گا، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کے پستانوں کو جو ہے سانپ وغیرہ نوچ رہے تھے۔ اس لیے اس کا دھیان دینا چاہیے، اور ایک عورت کو اس طرح کی چیزوں سے، اپنے بچوں کو اپنی ممتا سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بیماری ہے یا حمل ہو گیا تو پھر تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ شرعی عذر ہے، اور شرعی عذر کی وجہ سے بچے کا دودھ چھڑایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں دودھ پلایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو پلایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حالت میں بھی دودھ پلایا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے والدہ کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پلایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر اس طرح کی ضرورت پیش آ جائے تو پلایا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ۔ اگر تم اپنی اولاد کو دایا وغیرہ سے دودھ پلانا چاہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، جب تم وہ معاوضہ جو انہیں دیا ہے معروف طریقے سے ادا کر دو، یعنی انہیں اچھے ڈھنگ سے معاوضہ دو اور وہ پلا سکتی ہیں۔ اور اسی طرح سے رضاعت کے لیے کسی کا بھی دودھ پلانا کہ وہ رضاعی ماں بن جائے، تو اس طرح سے بھی جائز اور درست ہے۔ لیکن بغیر کسی سبب کے، صرف اس لیے کہ
ہم دوسری عورت سے دودھ پلائیں گے تاکہ ہماری عورت کمزور نہ ہو، اس کو وہ ہماری نظر میں تھوڑا کم عمر لگے اور یہ ہو اور وہ ہو، تو اس طریقے سے یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ چند باتیں نومولود کے دودھ پینے کے تعلق سے تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔